یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وجل۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان، اس نے ہمیں اپنے دین کی معرفت، دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تمسک اور توسل کا ذریعہ ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، 1400 سال کے بعد بھی اس نے ہمیں مولا سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی، ان کے فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ سب چیزیں شاید ہم لوگوں کے لیے معمول ہیں تو شاید ہم احساس نہیں کر پائیں گے، لیکن جو نہ رکھتا ہو پھر حاصل کرے اس کو اس کی قدر بہت زیادہ آتی ہے۔ یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہو، اگلی نسل میں نہ ہو، پھر قدر بہت آتی ہے۔ خدا کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، وقت کے امام کے نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وجل۔ خدا متعال نے اپنے دین کو اپنے بہترین بندوں کے ذریعے سے ارسال فرمایا ہے۔ کیوں خدا متعال نے دین ارسال فرمایا ہے؟ آیا حکومت چاہتا ہے، حاکمیت چاہتا ہے، بندوں کی ہدایت کیوں چاہتا ہے خدا متعال؟ یہ سب وہ عقائد کی گفتگو ہے کہ جو مختلف عناوین سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہی۔ خدا متعال اپنی رحمت کے ذریعے سے تمام مخلوقات کو کمال پہ پہنچانا چاہتا ہے۔ انسان وہ مخلوق نہیں ہے کہ جس کو خدا نے ایک جگہ پہ خلق کیا ہو اور اس میں کوئی بہتری نہ آئے۔ بہت ساری مخلوقات خدا متعال کی ایسی ہیں جہاں خلق کرتا ہے اس کے بعد تبدیلی نہیں آتی۔ مثلا ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو مخلوقات خلق کی ہیں ان میں سے کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن میں کوئی ترقی نہیں ہوتی، جیسی ہوتی ہیں خلق ہوتی ہیں ویسی ہی رہیں گی۔ مثلا ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں یہ جو دھاتیں ہیں، میٹلز میں کوئی گروتھ نہیں ہے،
سونا اگر یہاں پہ رکھا ہوا ہے 1 کروڑ سال رکھا رہے سونا ہی رہے گا. ہاں اس کے اوپر کوئی کیمیکل ریئیکشن ہو جائے تو شاید تبدیل ہو جائے گا، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اس کے اندر. پودے ہی رہیں گے، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. مثلا شہد کی مکھی 1 ارب سال پہلے بھی شہد بنا رہی ہوگی، شاید آج بھی بنا رہی. ہم انسان ایسے نہیں ہیں. ہم انسانوں کو خدا متعال نے ویسا ہی رہنے کے لیے خلق نہیں کیا. خدا متعال نے ہم انسانوں کو ترقی کے لیے خلق کیا. لہذا ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے کہ اگر کسی انسان کے 2 دن برابر ہو جائیں تو وہ انسان گھاٹے میں ہے، اس انسان کو کوئی نقصان ہوا ہے. اب یہ سب چیزیں ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہوتا ہے، بالآخر ہم نے وہ حاصل کر لیا جو ہو جانا چاہیے تھا یا وہ حاصل نہیں ہوا؟ تو مجھے اس کا بہت اچھی طرح احساس ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی آ کے کہتا ہے کہ مثال کے طور پر ٹھیک ہے ہم 5 وقت نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم ساری وہ ذمہ داریاں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ بات جو دل کے اندر اطمینان دلا دے وہ نصیب نہیں ہو کے دیتی. یا مثال کے طور پر کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ 5 وقت نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، عزا میں شرکت بھی کرتے ہیں، لیکن کردار میں وہ بات نظر نہیں آتی. اسی طریقے سے جب ہم فرد کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں تو معاشرے کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ بھئی بعض چیزیں ہوتی ہیں معاشرے میں نہیں ہوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نہیں ہے، لیکن تقریباً سب کچھ نظر آ رہا ہے پھر بھی وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اور یہ ایک آدھ دفعہ کا مسئلہ نہیں ہے، تاریخ میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. یہی جو ہم سید الشہداء کی عزا کے سلسلے میں یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے کہ جس معاشرے میں سید الشہداء کی شہادت ہو رہی تھی کربلا میں، اس معاشرے کے اندر ایسا نہیں تھا کہ مثلا نمازیں لوگ نہیں پڑھ رہے تھے، دین کا نام مٹ چکا تھا. نہیں، سب کچھ تھا، ظاہری طور پہ سب کچھ تھا. تو جب ظاہری طور پہ سب کچھ تھا تو پھر مشکل کیا تھی ان کے ساتھ؟ اور اسی طریقے سے جب ہم تحلیل کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ حقائق نظر آتے ہیں. خدا متعال نے ظاہر ہے کہ ان تمام حقائق کو قرآن کریم میں بیان کیا ہوا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی روایات کے اندر بیان کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس پر یقین کرنے کی دیر ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اور خود میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا کہ میں قم میں تھا اور ایک صاحب جو پاکستان کے دفتری نظام بیوروکریسی کے اندر تجربے کار تھے، وہ کہیں قم آئے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی پاکستان میں جو بیوروکریسی ہے یا جو حکومتی نظام ہے وہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے بتایا سارا کا سارا کرپٹ ہے، سب کا سب کرپشن ہے. اچھا، اب اس وقت تو میں قم میں تھا، مجھے نظر شاید نہیں آتا ہو، لیکن اب تو سب نظر آتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ یہاں پہ فل کرپشن ہے. ملک ڈوب رہا ہے اس معاملے میں کہ کوئی جگہ خالی نہیں ہے، اور کرپشن اوپر سے لے کے نیچے تک اور دائیں سے لے کے بائیں تک، دین سے لے کے بے دین تک اور حکومت سے لے کے نوکر تک، سب کے اندر پھیلا ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی زندگی گزار رہے ہیں جو بالکل پاکیزہ ہیں، ان کو کوئی کرپشن ٹچ نہیں کر رہا ہے. اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ کرپٹ ہے، یہ بہت برا ہے، حل کیا ہے اس کا؟ کہنے کہ حل ایک ہی حل ہے، جب تک دنیا کی محبت ہے حل نہیں ہوگا. اچھا، میں خود طالب علم اور میں نے وہ روایت پڑھی بھی ہے، حب الدنیا راس کل خطیئۃ، لیکن میں ان سے کہنے کا ٹھیک ہے یہ تو ہے، لیکن کوئی اور حل ہوگا؟ کہنے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اور حل ہو؟ جب ہماری روایتیں کہہ رہی ہیں کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، تو کوئی اور حل کیسے آ سکتا ہے جب تک یہ جڑ موجود ہے؟ یہ بات صحیح تھی، میں خود نہیں سمجھ پا رہا تھا. شاید میرا طالب علمی کا نیا زمانہ تھا، اس لیے میرے اندر یہ بات راسخ نہیں ہو پائی تھی کہ جب اہل بیت فرماتے ہیں دنیا کی محبت برائی کی جڑ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو میں ان سے پھر کہنے لگا کہ مثلا نہیں کوئی اور حل ہوگا. انہوں نے کہا نہیں کوئی حل نہیں ہے. تو میں نے کہا بھئی کوئی قانون بنا کر کسی اور طریقے سے، کہنے کہ نہیں کسی طریقے سے حل نہیں ہوگا، یہ صرف ایک حل ہے، دنیا کی محبت چھوڑیں. میں نے کہا وہ نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ. کہنے کہ اس کا مطلب حل نہیں ہوگا.
بات بالکل صحیح ہے. دین مبین چھوٹے چھوٹے حل دینے نہیں آیا ہے، دین مبین سب سے گہرے حل کو پیش کرنے آیا. اس کو پتہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے حل نہیں ہوگا یہ معاملہ، یہ انسانیت کا سب سے بڑا معاملہ ہے. اور ہم لوگ جو دین کے چلنے والے ہیں، ہم لوگ کے ساتھ بھی یہی مشکل ہے. ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں، اکثر لوگ، نہ کہ آپ لوگ، ہم لوگ اکثر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو ویسے ہی رکھیں جیسے ہم چاہتے ہیں. کوئی ایک ورد ہو، کوئی ایک عبادت ہو، کوئی ایک دعا ہو، مشکل حل ہو جائے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے نبی یہ دین لے کر آئے تو کفار مکہ ان کے مقابلے میں آ گئے. کفار مکہ نے جنگ کی، نبی کو 10 سال ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑ گئی، سختیاں جھیلنی پڑیں، مصائب جھیلنے پڑے. ان سے پہلے انبیاء کو سب یہی ہوا، ہزاروں سال یہی ہوتا رہا. بعد میں آنے والے ائمہ اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کو سینکڑوں سال قربانیاں دینی پڑیں. آج تک لوگ جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. کیا یہ کسی اور طرح سے حل ہونا ہے کیا؟ اور سادہ سی بات ہے کہ اگر حل ہونا ہوتا تو غیبت کیوں تھی؟ غیبت ہی نہ ہوتی. تو ہم سب کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں حل ہے، وہ حل بہت گہرا ہے اور اس حل کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. اچھا، اب ہم جیسوں کے سامنے مثال کے طور پر اسی ایشو میں ایک مسئلہ آتا ہے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. دنیا کی محبت کسے کہتے ہیں؟ بالآخر دنیا میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے؟ رہنا ہے. بیوی بچے ہوں گے، کاروبار ہوگا، زندگی ہوگی، دنیا میں ہی رہیں گے نا. کیا یہ دین اجازت دیتا ہے کہ دنیا سے نکل کر غاروں کے اندر چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں؟ ایک تو یہ کہ کوئی جائے گا نہیں، کہتا بھی تو نہ جاتے، لیکن اگر چلے بھی گئے دین پسند نہیں کرتا. دین کہتا نہیں، یہ قبول نہیں ہے. لہذا اگر کسی نے ایک کام کیا تو اللہ کے رسول نے اس کو شدت سے منع کر دیا، کہا تم ہمارے دین کے اوپر نہیں ہو، ہمارا دین یہ نہیں ہے. اب ایک طرف سے دین ہمیں کہتا ہے رہنا دنیا میں ہے، دوسری طرف سے ہم سے کہتا ہے دنیا کی محبت نہیں کرنی. تو اس کا حل کہاں پر نکلے گا؟ اور یہ جو رکاوٹ ہے دنیا کی محبت، یہ چھوٹی رکاوٹ نہیں ہے، یہی سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے. اس کو ہم تھوڑا سا اور بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنے موضوع کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے، جیسے کہ شاید آپ تک ابلاغ ہو چکا ہو، پہنچ چکا ہو. ہم نے جو اپنے ذہن میں موضوع سوچا اس کو بتانے سے پہلے بھی بلکہ چند جملے آپ کی خدمت میں اس کے بارے میں بھی عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین کی کچھ تعلیمات کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک دفعہ درس اخلاق دے دیا، اس کے اندر ایک بات کہہ دی، 25-30 منٹ 40 منٹ اس کو بیان کر دیا. یہ ایک بات ہو گئی. اب کئی مہینوں تک اس کا تذکرہ نہیں ہوگا. پھر آپ نے مثال کے طور پر کل ہم سے ایک بات سنی، پرسوں ایک اور آدمی نے ایک اور بات کہہ دی، شاید اس کا کوئی تعلق بنتا ہو، کبھی تعلق بنتا ہے کبھی تعلق نہیں بنتا. تو ہم لوگ اس طرح کی بہت ساری باتوں کو متفرقات میں کہتے ہیں. لیکن یہ جو عشرہ مجالس ہوتا ہے یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم نے جتنی باتیں متفرق کہی ہوتی ہیں ان تمام باتوں کو جمع کر کے ایک پورا نظام بنانے کی کوشش کریں. انسان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ اس کو پورا نظام سمجھ میں آئے. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اثر کرتی ہیں، لیکن اگر پورا سسٹم سمجھ میں آ جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس سے انسان زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے. تو مثال کے طور پر فرض فرمائیے، بالکل ایسے ہی میں عرض کروں گا جیسے آپ کسی اسکول میں اپنے بچے کو بھیجیں جس کا نصاب مثال کے طور پر کلاس 6 سے لے کر میٹرک تک کا ہے. تو آپ 6 میں لے کے جائیں گے، میٹرک میں ختم ہو جائے گا. آپ کے سامنے سوال باقی ہیں، 6 سے پہلے کا کیا ہوگا، میٹرک کے بعد کیا کروں گا. ہم لوگ بعض اوقات دین میں یہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک بات یہاں سے کہہ دی، ایک بات یہاں سے کہہ دی، متفرقات ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر پورا نظام پتہ ہو انسان زیادہ کنونس ہوتا ہے. مثال کے طور پر حب دنیا غلط ہے، بالکل جیسے کہ روایت میں فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ. حب دنیا غلط ہے تو ہم دنیا میں ہیں کیوں؟ اصلا خدا نے بھیجا ہی کیوں تھا؟ جب دنیا اتنی گندی جگہ ہے
کہ اس کی محبت انسان کو انسانیت سے محروم کر دیتی ہے، تو خدا نے بھیجا ہی کیوں ہے؟ اچھا جو ہم دنیا میں ہیں اس سے پہلے کہاں تھے؟ اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ اگر یہ دنیا بری ہے یہاں پہ کرنا کیا ہے پھر؟ روحانیت قبول نہیں ہے، دنیا کی محبت بھی بری ہے، تو اب ہوگا کیا؟ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دنیا کی محبت میں یہ سارے کام کر رہے ہیں، یہ جتنی ٹیکنالوجیز بن رہی ہیں یہ زیادہ تر دنیا کی محبت میں بنتی ہیں، جتنے بزنسز ہو رہے ہیں یہ دنیا کی محبت میں ہو رہے ہیں۔ اچھا اگر دنیا کی محبت بری ہے تو پھر باقی دنیا چلے گی کیسے؟ مثلا کوئی ممکن ہے ہم سے یہ کہے کہ بھائی چلو فرض کرو دنیا کی محبت بری ہے، سب کے سب لوگ عبادت گزار ہو گئے، متقی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، یہ بزنسز کون چلائے گا پھر؟ سارے کارخانے بند ہو جائیں گے کیا؟ ڈیولپمنٹ، ٹیکنالوجی، گروتھ، اس سب کا کیا ہونا ہے پھر؟ تو پورا نظام سمجھ میں آنا چاہیے کہ بھئی یہ آخر خدا کا نظام ہے کیا، وہ ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے، پھر آپ یہاں پہ رہتے ہوئے ترقی کیسے کریں گے؟ اور پھر سب سے بڑی بات قرآن کریم، کہ جب آپ قرآن کریم پہ غور کریں تو جیسے میں مقرر آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس کو میں بنیاد بنا کے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، 11 مرتبہ قسمیں کھا کر ایک بات کہی ہے پورے قرآن کریم میں، کہیں ایک دفعہ ایسا کوئی موقع اس کے علاوہ نہیں ہے کہ خدا متعال نے 11 قسمیں کھائی ہوں ایک بات کہنے کے لیے، کہیں پہ 10 قسمیں بھی نہیں ہیں، پھر صرف اسی ایک جگہ پر ہے 11 قسمیں کھا کے کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا۔ وہ تزکیہ کرے گا جو تزکیہ کرے گا بس وہ کامیاب ہوگا، جو تزکیہ نہیں کرے گا ناکام ہو جائے گا۔ یہ ایک اسٹیٹمنٹ بالکل یہی لب و لہجہ ایک اور آیہ کریمہ میں، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوگا جو تزکیہ کرے گا۔ اب نہیں کہا جو ناکام ہوگا تو وہ تزکیہ نہیں کرے گا، بلکہ بتا دیا کون تزکیہ نہیں کرے گا۔ اب یہ بہت اہم جگہ بن گئی۔ ایک جگہ یہ بتایا کہ جو تزکیہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو تزکیہ نہیں کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اچھا یہ نہیں بتایا کہ کون کرے گا کون نہیں کرے گا۔ سورہ اعلیٰ کے اندر آ کر یہ بتایا جو تزکیہ کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور ہم بتاتے ہیں کون تزکیہ نہیں کرے گا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جو تزکیہ کرے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے رب کے اسم کا ذکر کرے گا۔ اچھا جو تزکیہ نہیں کرے گا وہ کون ہوگا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ ایک گروہ ہے جو تزکیہ کرے گا یہ کامیاب ہو جائے گا۔ جو تزکیہ کرے گا وہ کیا کرے گا؟ یہ اپنے رب کے اسم کا ذکر کرے گا۔ فصلی، اس کو خود سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور پروردگار نے موقع نصیب فرمایا تو اس کو عرض ہونا چاہیے کہ یہ کون سا گروپ ہے جو تزکیہ کرے گا۔ یہ جو تزکیہ کرے گا یہ کیا کرے گا؟ یہ ذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کے اسم کا ذکر کرے گا، فصلی پھر نماز پڑھے گا، یہ تزکیہ والا ہو گیا۔ اچھا جو تزکیہ نہیں کرے گا اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ ناکام تھا، برباد ہو گیا تھا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا، وہ ناکام ہو جائے گا جو تزکیہ نہیں کرے گا۔ وہ گروپ کون سا ہے؟ وہ گروپ وہ ہے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتا ہے۔ دونوں آیتوں کو ملائیں ایک بات پتہ چل گئی، ایک گروپ ہے جو تزکیہ کرتا ہے، یہ اپنے رب کے اسم کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ ان سب کی تشریح کی ضرورت ہے۔ سادہ نمازیں پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ تزکیہ بھی نہیں کر رہے اور کامیاب بھی نہیں ہو رہے۔ کیا مطلب ہوا؟ رب کے اسم کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ یہ گروپ ایک گروپ ہے، یہ تزکیہ کرتا ہے، یہ کامیاب ہو گیا۔ دوسرا گروپ کون سا ہے؟ کیوں نہیں کہا نماز نہیں پڑھتا؟ نہیں کہا، نہیں نماز پڑھنے کا ایشو نہیں ہے۔ اب یہ جو تزکیہ نہیں کرتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، یہ کون سا ہے؟ یہ وہ ہے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتا ہے۔ اچھا یہ نماز پڑھتا ہے کیا؟ خدا کہہ رہے ہاں ممکن ہے نماز بھی پڑھ رہا ہوں۔ اب دیکھیے نہیں کہا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کہا نہیں ان کی پرابلم کیا ہے، یہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔
قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، مصیبت اس کے ساتھ یہ ہے یہ دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتا ہے، بس اس خاطر تزکیہ نہیں کرتا ہے، تزکیہ بھی نہیں کرتا، ناکام ہو جاتا ہے۔ اب آپ تصور فرمائیں، مثال کے طور پر میں مسلمان ہوں، قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، 11 قسمیں کھانے بعد تزکیہ دیکھتا ہوں، اگلی سوروں میں تزکیہ نہ کرنے والے گروپ کو بھی پہچان لیتا ہوں۔ اب اپنے آپ سے نہ پوچھوں بھائی یہ دنیا کی محبت کیا ہے؟ آخرت کو ترجیح نہیں دیتا تو آخرت کو ترجیح دیتے کیسے ہیں؟ اصل آخرت ہے کیا؟ کس چیز کو آخرت کہتے ہیں؟ ہم لوگ کیا قیامت کے نام پر صرف چند چیزیں مشہور ہیں، قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، کچھ جہنم میں جائیں گے، کچھ جنت میں جائیں گے، بلکہ زیادہ تر جہنم میں جائیں گے، کچھ تھوڑے سے لوگ جنت میں جائیں گے، اور وہ بھی ہمارا ایشو نہیں ہے، وہ دوسروں کا ایشو ہے، وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ بس وہ جو خدا نے کہا تھا تزکیہ کرتے ہیں، آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، وہ کون سے بندے تھے؟ ہم نے کچھ ایسی تشریح کر لی ہے کہ ہم لوگ تو اس گیم سے باہر آ چکے ہیں، ہمارا یہ معاملہ ہی نہیں رہا۔ اچھا وہ جو 11 قسمیں کھا کے کہا تھا وہ کس کے لیے کہا تھا؟ پھر کہنے گے وہ کوئی اور لوگ ہوں گے جن کے لیے کہا ہوگا۔ 11 قسمیں کھائی تھیں آخر نہیں ہے، ہمارا معاملہ ہے، یہ سب ہمارے لیے ہے۔ یہ جو خدا نے 11 قسمیں کھا کے کہا تزکیہ کرے گا تو کامیاب ہوگا، نہیں کرے گا تو ناکام ہو جائے گا، یہ کون ہے جو نہیں کرتا ہے؟ یہ وہ ہے جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے آخرت کے اوپر۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دشمنان کے بارے میں تذکرہ ہے کیا؟ نہیں، دشمنوں کے بارے میں تذکرہ نہیں، ہمارا اور آپ کا تذکرہ ہے۔ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر ہیں۔ تو ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ بھئی یہ سب چیزیں ایک دفعہ بیان ہونی چاہیے، اور یہ بیان اکٹھی ایک جگہ پہ ہونے چاہیے۔ اس لیے ہم نے دیکھا یہ 10 دن بہت اچھا موقع ہے کہ آخرت کے بارے میں مختلف انداز میں جو ہمیں اب تک معلومات ملی ہے اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے، آپ کی خدمت میں اس کو ترتیب کے ساتھ پیش کیا جائے، اور جو ہمارا ہدف ہو وہ یہ کہ بھائی ہم آخرت کو پہچانیں، اہل آخرت کو پہچانیں، آخرت کو پہچانیں گے، اہل آخرت کو پہچانیں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بھی آخرت کے لیے کام کریں گے، اور خدا ہمیں بھی اہل آخرت میں حساب کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہمارا موضوع ہے اور یہ ہمارا ہدف ہے۔ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ذرا اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی تھوڑا گہرائی میں جا کے بیان کیا جائے۔ یعنی مثال کے طور پر میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کی خدمت میں شاید یہ عرض کر چکا ہوں کہ میں خود اپنی طالب علمی کے دور میں کوشش کرتا تھا قیامت کے اوپر زیادہ نہ پڑھوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ، اور یہ بڑی عجیب بات تھی، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ میں جب بھی قیامت کے بارے میں پڑھتا تھا اس میں یا تو جنت کے بارے میں لکھا ہوتا تھا اتنے محل ہوں گے، اتنے انگور ہوں گے، انار ہوں گے، اور مثلا باقیوں کا تذکرہ تو فضول، اور یا مثال کے طور پر جہنم کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا۔ تو میں یہ جنت اور جہنم کے تذکرے سن کر تھوڑا سا تھک گیا، اور میں نے سوچا کہ نہیں اب میں قیامت کے بارے میں زیادہ میرا انٹرسٹ لوز ہو گیا۔ اور اس کے کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ نہیں، خاص کر جو امام خمینی کی کتاب تھی معاد، اس نے میری آنکھیں گویا کھولیں پہلی دفعہ، اور مجھے احساس ہوا کہ نہیں یہ قیامت کچھ اور ہے جو میں سمجھ رہا ہوں، اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ اچھا اس زمانے میں میرا تھوڑا سا رجحان فلسفے کی طرف بھی تھا، اور تو میں یہ سوچتا تھا جو سادہ باتیں ہیں وہ مجھے اٹریکٹ نہیں کرتی ہیں، اس میں تھوڑی گہرائی ہونی چاہیے، علمی گہرائی ہونی چاہیے۔ بعد میں جب میں نے ان کی کتاب پڑھی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ میں بالکل بیوقوف آدمی ثابت ہوا اس معاملے میں قیامت کی گہرائی کو سمجھ ہی نہیں پایا، آخرت کی گہرائی کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ میں یہ سمجھا کہ شاید 2-4 خواہشوں کے پورے ہونے کا بیان ہے اور سزاؤں کا بیان ہے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا نہیں، یہ تو بہت بڑی کہانی ہے، تو پورا نظام ہے، اور یہ نظام بھی کوئی سادہ نظام نہیں ہے، یہ بہت بڑا علمی نظام ہے، اس کے پیچھے بہت کام کرنا پڑے گا۔ تو مجھے اپنے بے علمی کا احساس ہوا کہ نہیں مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، اور پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں اس کے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، زیادہ تر لوگ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دین مبین کے ماننے والے ہیں، چاہے ہماری عمریں گزر گئیں، 40 50 سال گزر گئے ہیں، ہم نے آخرت کو صحیح سمجھا نہیں ہوگا۔ ابھی ہم نے آخرت کو ادھر ادھر سے چند مورد میں سن لیا ہے، لیکن ہم پورے نظام کو شاید جمع کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہوں گے۔
اس خاطر ہمیں نظر آیا کہ نہیں، یہ بہت اہم ہے کہ ہم آخرت کے اوپر گفتگو کریں اور آخرت کے نظام کو کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کریں، ظاہر ہے جو ہم لوگوں کے بس میں ہے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے دعا کریں کہ خداوند متعال ہماری ہدایت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ بھی درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ اب جب ہم آخرت اور اہل آخرت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس میں موضوعات کیا کیا آئیں گے جن کے اوپر گفتگو کی جائے؟ تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں موضوعات کو لسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوشش یہ بھی کریں گے کہ تھوڑا بہت اٹریکٹیو بھی بنانے کی کوشش کریں، چونکہ یہ موضوع بہرحال آسان نہیں ہے، موضوع تھوڑا سا مشکل ہے۔ ہم اس کوشش کریں گے اس میں بہرحال کچھ ایسا ہو کہ آپ توجہ دے سکیں۔ ایک تو ہمارے بیان میں نقص، دوسرا موضوع بھی مشکل، تو پھر رات کا وقت بھی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ تر لوگ سونے کی طرف چلے جائیں، تو اس کو ذرا سا ایسا بنانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں بھائی ذرا لوگ سن سکیں، سمجھ سکیں، تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں ظاہر ہے صبح سے شام تک کام کاج یہ وہ، تو تھوڑا سا اس کی بھی کوشش کریں گے۔ موضوعات کیا رہیں گے؟ مثلا پہلا موضوع یہ رہے گا کہ بھئی یہ انسان کیا سمجھیں ہم انسان سے۔ سادہ سی بات ہے، اگر انسان ہے باڈی، جسم، یہ تو ختم ہو گیا۔ انسانوں کے جسموں کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو خدا نہ کرے کسی قبرستان میں کبھی روڈ بن رہی ہو، وہاں جا کے دیکھ لیجیے گا، ہڈیاں نکلیں گی، چورے نکلیں گے، کفن کی دھجیاں نکلیں گی اکثر لوگوں کی۔ اگر انسان بدن ہے یہ تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اور برا دیکھنا ہے جا کر ان کو دیکھیے جو اپنی ڈیڈ باڈیز کو جلا دیتے ہیں، کیا بچا ہے؟ راکھ۔ اس راکھ کا کیا کرتے ہیں؟ کبھی پانی میں بہا دیتے ہیں، کبھی ہوا میں اڑا دیتے ہیں، کبھی صحراؤں میں پھینک دیتے ہیں۔ اگر انسان بدن ہے تو پھر جو کچھ کر رہا ہے احمق ہے۔ کیوں؟ جب مرنا ہی ہے تو اتنی مصیبت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بے اگر انسان کا بدن ہی ہے، اور مثلا میری عمر 50 سال ہے اور مجھے پتا ہے کہ بھائی اب جو اس پہ سے گزروں گا تو اب تو بوڑھا ہو رہا ہوں تو کمزور ہوں گا، پھر جب میں کمزور ہوں گا تو دوسروں کا محتاج ہو سکتا ہوں، تو مجھے چاہیے پہلی بیماری آتے ہی نعوذ باللہ خودکشی کروں۔ کیوں؟ کو کمزوری کی ذلت کیوں اٹھاؤں؟ ایک آدمی بیمار ہو گیا ہے، بیماری میں اس کے جسم میں تکلیف ہے، ملتا ہوں میں بیماروں کو بھی تو بیچارے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ تو جو بیمار ہے تکلیف ہے اسے، اس بدن کے اندر تکلیف ہے، اور انسان کا وجود صرف بدن ہو تو جا خودکشی کر لے، پھر تو معاملہ ختم ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، ہم انسان صرف بدن نہیں ہے، ہم انسان بدن کے علاوہ کچھ ہیں۔ تو یہ ریئلائزیشن حاصل ہونا بہت اہم ہے کہ ہم بدن کے علاوہ کچھ ہیں۔ جو بدن کے علاوہ ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم سب کو معلوم ہے بدن کے علاوہ ایک روح ہے۔ ہم روح کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اصل روح کے ہونے کو قبول کرتے ہیں ہم لوگ۔ جو صبح سے شام تک ہماری جد و جہد ہے وہ کبھی پیٹ بھرنا ہے اور کبھی پیٹ خالی کرنا ہے۔ روح کیا ہے؟ روح کے لیے کیا جد و جہد ہے؟ کب میں نے مثلا اگر میں نے بہت اچھا کھانا کھایا تو مجھے مزہ آتا ہے کہ میں نے کھانا کھایا، تو کیا میں روح کی بھوک کو احساس کر پاتا ہوں کہ آج میری روح بھوک میں ہے، پیاس میں ہے؟ اس کے لیے بندوبست کیا ہے؟ اگر ہے تو پھر ایک بات ہے، مثلا بدن ہے ہم سب کو معلوم ہے، کیا یہ اپنی جگہ پہ رکا رہتا ہے؟ نہیں رکا رہتا۔ اس کی ڈیلی کی ریکوائرمنٹس ہیں۔ ڈیلی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ میڈیکل سائنسز بتاتی ہے بھائی اتنے کلو کیلوریز تم کو ڈالنی پڑے گی اس کے اندر، اتنا پانی ڈالنا پڑے گا، اتنا کھانا ڈالنا پڑے گا، یہ اس کا فیول ہے، یہ نہیں ملے گا یہ ٹھس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، مر جائے گا۔ یہ وہ جو روح ہے اسٹیٹک ہے یا ڈائنامک ہے؟ رکی بھی ہے یا چلتی ہے؟ کسی نے نہیں کہا روح اسٹیٹک ہے، سب کہتے ہیں روح ڈائنامک ہے، موومنٹ ہے اس کے اندر۔
اور بدن کے اندر تو کوئی موومنٹ صرف ایک سائڈ کی ہے. وہ کیسے؟ مثلا فرض کریں میرا قد 5.5 فٹ کا ہے، اب 3.5 فٹ نہیں ہوگا. ممکن ہے کیلشیم کی کمی آئے، 2 انچ چھوٹا ہو جاؤں، ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں، گیپس کم ہو جائیں ریڑھ کی ہڈی میں، تو 1 انچ کم ہو جاؤں، 1.5 انچ کم ہو جاؤں، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. 5.5 فٹ کا آدمی ایک دم سے شرنک ہوگا 3 فٹ کا ہو جائے، یہ نہیں ہوتا. ٹانگیں کٹ جائیں علیحدہ مسئلہ ہے. روح میں ہوتا ہے. ہاں، بہت بڑا آدمی ایک رات میں ذرہ بن سکتا ہے، اور ایک ذرہ ایک رات میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. یہ ہم نے سمجھ لیا کیسے ہوتا ہے. یہ نہ ہمیں یہ پتہ چل پاتا ہے کب روح بھوکی ہے، کب اس کو کھانا دینا ہے، کب اس کو پانی دینا ہے. نہ ہمیں یہ پتہ روح کا کھانا پینا ہوتا کیا ہے اصلا. پھر ہمیں بدن کے بارے میں یہ میڈیکل سائنسز والے ڈراتے رہتے ہیں، دیکھو بھائی سڑی ہوئی چیزیں نہیں کھانا، جس کی ایکسپائری گزر گئی ہو یہ نہیں کھانا، اگر تم نے یہ کھا لیا تمہاری باڈی میں یہ فنکشن خراب ہو جائے گا، تمہارا یہ آرگن خراب ہو جائے گا. روح کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کون سی چیزیں جو روح کو سڑا دیتی ہیں، روح کو مار دیتی ہیں یا مریض کر دیتی ہیں؟ پھر دیکھیے کتنی باتیں اتنی ہو گئیں. اب ایک ٹاپک سے پتہ نہیں کتنے ٹاپک نکلتے ہیں. پھر مثلا ہمارا بدن بیمار پڑتا ہے تو وہ ایکٹیویٹی نہیں ہو پاتی. مثلا کوئی آدمی بزنس مین ہے، اگر وہ بالکل صحیح ہوتا ہے، صبح کو آفس میں آتا ہے، اس کے سامنے ایک فیصلہ آتا ہے، وہ ڈھٹ سے فیصلہ کرتا ہے، اس میں اتنا کما لیتا ہے، دوسرا فیصلہ کیا اس میں اتنا کما لیا، تیسرا فیصلہ. جس دن بیمار ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کوئی اس بات میں فیصلہ کرے، کہتے ہیں بھائی آج میری طبیعت خراب ہے. بھائی تیری طبیعت خراب ہے، تو صحیح فیصلہ نہیں کرے گا تو یہ کمائی نہیں ہوگی. کہتا ہے نہیں ہو نہ ہو، لیکن میں آج فیصلہ صحیح نہیں کر سکتا چونکہ میری طبیعت خراب ہے. جب روح خراب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ باڈی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کا ٹیمپریچر اوپر ہو جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے، ویکنیس آتی ہے، سوڈیم گر جاتا ہے، شوگر بڑھ جاتا ہے. یہ سب سمجھ میں آ جاتا ہے. روح کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی انڈیکیٹر ہے جو بتائے کہ بھائی روح کی طبیعت خراب ہو گئی ہے؟ کیا کریں اس کے لیے؟ اچھا اگر کوئی اس کو چھوڑ دیں تو یہ بالکل ایسے ہی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو، اس کے بعد وہ کہے علاج کراؤ تو کہتے نہیں جانے دو، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ تھوڑی دیر میں مر جائے گا تو، اور کیا دیکھا جائے گا. اور کسی کی روح کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو پھر، اور وہ کہ جانے دو تھوڑی دیر دیکھا جائے گا. کچھ نہیں ہوگا بیٹا، جہنم میں جانا پڑے گا اور کچھ نہیں ہوگا. یہ ہمیں سمجھ میں آ گئی ساری چیزیں. مجھے لگتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں. تو اس خاطر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں ایک ریویو کریں. اور اس ریویو کرنے کے لیے مثلا جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا بھائی یہ ایک موضوع ہو گیا. اب اللہ پتہ نہیں کتنی توفیق دے گا کہ میں ان 10 دنوں میں کیا کیا آپ کی خدمت میں عرض کر پاؤں گا. کیا مجھے آتا ہے، کیا مجھے نہیں آتا ہے. جو مجھے نہیں آتا ہے وہ میں کتنا سیکھ پاؤں گا اور آپ کی خدمت میں بول پاؤں. پھر دوسرا مسئلہ ہے یہ دنیا ہے. ہم لوگوں نے صرف یہ سنا ہے دنیا ہے، قیامت ہے، جنت جہنم، معاملہ ختم. بھائی بیچ میں بڑی دنیا بسی ہوئی ہے، بیچ میں بڑی کہانی چل رہی ہے. اس کہانی کا نام کیا ہے؟ اس کہانی کا نام برزخ ہے. کوئی دنیا سے اٹھ کے آخرت میں قیامت میں کھٹ سے نہیں پہنچے گا. سب کو بیچ میں چاہے کچھ دن برزخ میں رہنا ہے، اور کچھ لوگوں نے کچھ دن رہنا ہے، زیادہ تر لوگوں نے مدتوں برزخ میں رہنا ہے، مدتوں. اب برزخ میں اور آخرت میں جو کچھ ہونا ہے وہ یہاں پہ ہو رہا ہے، یہاں پہ ہو رہا ہے. اچھا یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا سب کچھ. میں تقریباً سکون سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا 80-90% لوگ اس معاملے میں کنگلے ہیں، نہیں سمجھ میں آیا. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا کی محبت کھائے جا رہی ہے، دنیا کی محبت کاٹے جا رہی ہے، معاشرے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں، اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں. اس خاطر اثر نہیں مل رہا. اب ہوا یہ کہ جب یہ اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ نشانیاں پتہ چل جاتی ہیں. مثال کے طور پر بھئی کسی کی روح مریض ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ایک مصیبت آئے جا رہی ہے، وہ اس کو بتا دے گی کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دیکھے گا دل میں سکون نہیں ہے. سب کچھ کر رہا ہوں
سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ یہ دیکھے گا کہ کچھ لوگ بڑی محبت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بڑے کھلے دل سے ملتے ہیں، میں جب کسی سے ملتا ہوں میرے اندر کوڑھن سی چلتی رہتی ہے۔ اگر روح کی طبیعت بالکل صحیح ہے تو یہ کیوں ہے؟ اچھا وہ دیکھے گا کچھ لوگ ہیں دوسرے سے ملتے ہیں، کوئی مکاری نہیں کرتے، سب کچھ دل کے اندر ہوتا ہے باہر رکھ سکتے ہیں، میں نہیں رکھ پاتا ہوں، چھپانا پڑتا ہے مجھے۔ بھائی اگر سب کچھ صحیح ہے تو یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو خود بخود انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں بھائی کوئی معاملہ مسئلہ ہے، کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، تو پھر اس کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا مثلا انسان اپنا جائزہ لے، میری حقیقت کیا ہے، پھر انسان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے بھائی اس دنیا سے نکلوں گا برزخ میں جاؤں گا، وہاں پہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ جو اہل آخرت ہیں، اہل برزخ ہیں، یہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ ہمیں بہت سنگین خبریں دے رہے ہیں۔ ہم لوگ اہل دنیا ہیں، دنیا میں رہنے والے، انشاءاللہ دنیا میں رہنے والے ہوں گے، اہل دنیا نہیں ہوں گے، اہل آخرت ہوں گے۔ دنیا میں ہی رہنے والے اہل آخرت ہوتے ہیں۔ جو واقعاً اہل آخرت ہیں، مثلا نبی، اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین، ان کے اولیاء و اوصیاء، ان کی ذوات مقدسہ پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ سخت خبریں دے رہے ہیں وہاں سے، بہت سخت خبریں۔ مثلا آج ہی میں دیکھ رہا تھا نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 31، بعض ترتیب میں 32، جو امام نے اپنے فرزند کو وصیت کی۔ ایک جگہ پہ پہنچ کے کہتے ہیں بیٹا جو راستہ تمہارے سامنے ہے وہ بہت سخت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مولا امیر المومنین۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے فرزند سے۔ ہمیں معلوم ہے ان دونوں کے لیے نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے دونوں معصوم ہیں، یہ اس راستے کے مالک ہیں، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں بہت سخت ہے، یہ شاعری ہے کیا؟ شاعری تو نہیں ہے، معصوم ہے، معصوم شاعری نہیں کرتے۔ شاعری یعنی مثلا جذبات میں آ کر ایک بات کہہ دی، نعوذ باللہ تعالیٰ مبالغہ آرائی کر دی، ایک بات نعوذ باللہ تعالیٰ بڑھا کے کہہ دی، نہیں یہ سب نہیں ہوتا، حق ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بیٹا راستہ بہت سخت ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ ان کا بیٹا تو معصوم ہے، میں تو نہیں ہوں، اس سختی کا میرے پاس حل کیا ہے؟ خود بتایا انہوں نے، راستہ سخت ہے، تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ وہ میں نے کیوں نہیں سیکھا؟ مجھے سیکھ لینا چاہیے۔ میرا ایک ایسا ہمدرد امام جو میرے باپ سے زیادہ میرا چاہنے والا ہے، باپ سے زیادہ مجھے محبت کرنے والا ہے، میرے اجداد سے، میرے والد سے کہیں زیادہ آگے کے راستے کو پہچاننے والا ہے، وہ مجھ سے کہہ رہا ہے بیٹا راستہ سخت ہے، اس کے لیے تیاری کر کے آنا۔ تو یہ تیاری مجھے کر لینی چاہیے نا، میں کہاں پڑھا ہوں؟ تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اس کو پہچاننا پڑے گا۔ اور پھر وہی مسئلہ ہے، کب تک مریض اپنی بیماری کو چھپائے؟ بہتر ہے بیماری قبول کرے، علاج کی طرف جائے۔ تو الحمدللہ رب العالمین یہ وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں جو بیماری بتاتے ہیں اور کہتے ہیں علاج کے لیے اتنے پیسے لے کے آنا، یہ سب نہیں کرتے۔ بیماری بھی بتاتے ہیں، علاج بھی بتاتے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھو ہم نے علاج بھی بتا دیا، یہ دوائی ہے اور ہمارے سامنے دوائی کھا کے جانا۔ دوائی بھی کھلاتے ہیں، بیچتے نہیں ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے، ہم لوگ باتیں کرتے ہیں گھر جاتے ہیں، اہل بیت بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کرو، ہمارے سامنے کرو۔ پھر جب میں کرنے لگوں اور مجھے مشکل آئے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ بھی دیں گے، ہم تمہارا ساتھ بھی دیں گے۔ پھر میں کہوں مولا میں کروں گا، مجھ سے غلطی ہوگی، تو فرماتے ہیں نہیں تمہاری غلطیوں کو بھی ہم سنبھالیں گے، صرف ایک کام کرو، چلو تو صحیح، آؤ تو صحیح۔ اتنی ہمدردی، اتنی محبت۔ 10 دفعہ میں ادھر ادھر جاؤں، پھر اس کے بعد وہ سائے رحمت دوبارہ آئے اور کہے بیٹا ادھر ادھر کیوں چلے گئے، واپس آؤ۔
کبھی دنیا دے کے کہتے ہیں واپس آؤ، کبھی دنیا لے کے کہتے ہیں واپس آؤ۔ جو دنیا دینے سے واپس آتا ہے اسے دنیا دے کے کہتے ہیں واپس آؤ، جو دنیا لینے سے واپس آتا ہے اس سے دنیا لے کے کہتے ہیں واپس آؤ۔ سب سے صرف ایک بات کہتے ہیں، واپس آؤ، کام کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، خداوند متعال نے آپ کو اور ہمیں سید الشہداء کا یہ دسترخوان نصیب کیا۔ سید الشہداء کا دسترخوان ان کا تبرک نہیں ہے، سید الشہداء کا دسترخوان ان کی محبت ہے۔ تبرک بھی قیمتی ہے، جو ہم لوگ مجلسوں کے بعد تقسیم کرتے ہیں وہ بھی قیمتی ہے، سب سے قیمتی سید الشہداء کی محبت ہے۔ یہ تبرک ہمارے جسم کو نورانی کر سکتا ہے۔ سید الشہداء کی محبت جسم کو بھی نورانی کرتی ہے، روح کو بھی نورانی کر دیتی ہے، اور ان کی محبت روح کو نورانی کر دیتی ہے۔ اور سید الشہداء کی محبت کا ایک انداز ان کے مصائب کے اندر ہے۔ میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں، ہمیں نہیں معلوم ہماری روح کن چیزوں سے خوش ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہماری روح کن چیزوں سے پیاس بجھاتی ہے۔ مثلا اگر نفس کی تزکیہ کرنا، نفس کی تہذیب کرنا پودا لگانے کی طرح ہے، چونکہ قرآن کریم نے استعمال کیا نا تزکیہ نفس، تزکیہ نفس یعنی پودا لگانا۔ نفس اگر پودا ہو، تہذیب نفس یعنی تزکیہ نفس ہے، پودے کی طرح ہے، تو پھر یہ سمجھ لو یہ آنسو اس کا پانی ہے۔ یہ جو امام حسین کی یاد میں آنسو بہتے ہیں، یہ اس تزکیہ نفس کا پانی ہے۔ بس آپ صرف محنت یہ کریں کہ یہ پانی صحیح جگہ پہنچ جائے، دنیا کے لیے نہ بہیں، انہی کے لیے بہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، انہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے، ان کی محبت نصیب فرمائی ہے۔ جو کچھ انہوں نے ہمیں نصیب کیا وہ آسانی سے نہیں ہوا۔ سید الشہداء کے جو مصائب ہیں، ان مصائب کے اندر بھی بعض جگہیں ایسی ہیں جن کو اگر ہم لوگ 1400 سال کے بعد بھی سوچتے ہیں، ایک طرف سے ان ظالموں کے لیے نفرت آتی ہے جنہوں نے کیا، دوسری طرف سے اس امام کے لیے دل میں آگ لگتی ہے جس کے ساتھ یہ ہوا۔ اگر خود امام کے ساتھ ہوا ہو تو تکلیف ایک ہے، لیکن اگر امام کی کسی اور فرد کے ساتھ ہوا ہو اور امام کو بھی تکلیف ہوئی ہو، وہ زیادہ ہے۔ سید الشہداء خود اپنی مصیبتوں پہ صبر فرماتے تھے، لیکن جب حضرت علی اصغر کے ساتھ کچھ ہوا، ایک تو وہ مصیبت جو علی اصغر نے جھیلی، وہ خود ایک مصیبت ہے، لیکن ذرا اس غم کو سوچنا جو سید الشہداء نے علی اصغر کے ساتھ برداشت کیا، وہ زیادہ بڑی مصیبت ہے، زیادہ بڑی مصیبت۔ سید الشہداء دوسروں کے غم میں زیادہ روتے تھے، اپنے غم میں اتنا نہیں روئے، شاید نہیں روئے اپنے غم میں، بالکل ایسے جیسے بی بی زینب اپنی مصیبت پہ نہیں روتی تھیں، بھائی کی مصیبت پہ روتی تھیں۔ بڑا عجیب لمحہ ہے یہ لوگ ایک دوسرے کی مصیبت پہ روتے تھے، اپنے لیے نہیں روتے تھے۔ یہ لوگ مولا ابو الفضل اپنی پرواہ نہیں کر رہے تھے، بچوں کی پرواہ کر رہے تھے۔ یہ سب عجیب ہے، اتنا قربانی، اتنا ایثار۔ اب عزیزو، اگر میں نے آپ سے کہا نا حضرت علی اصغر پہ امام حسین روئے، حضرت علی اکبر پہ امام حسین روئے، سید الشہداء پہ بی بی زینب روئیں، تو یہ سب کے سب سیدہ طاہرہ پہ روئے، سب کے سب سیدہ طاہرہ پہ روئے، پہلے امام سے لے کر آخری امام تک جس ہستی کو سب نے رلایا، جس کے مصائب پہ سب نے گریہ کیا، وہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے مصائب۔
اور عزیزو اگر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا پہلے امام سے آخری امام تک، تو میں نے ایک ہستی کو چھوڑ دیا، وہ بھی عرض کروں جس کے مصائب پہ رسول اللہ بھی روئے، وہ سیدہ طاہرہ کے مصائب۔ اب ہم لوگ 1400 سال کا فاصلہ، روایتوں کی اتنی پابندی، اہل بیت کے تقیے کے ادوار، ہم سب کو نہیں معلوم بی بی کی ذات گرامی کے اوپر کیا مصائب بیتے ہیں، ان کی ہستی کے اوپر کیا مشکلات بیتی ہیں، لیکن جیسا کہ میں معمولاً عرض کرتا ہوں، ہم لوگ صرف روایتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر چند روایتوں کو دیکھیں تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے۔ اب آپ خود پوچھو سیدہ طاہرہ کی ذات گرامی کتنی صابرہ ہے، ان کی ذات میں صبر کتنا ہے، معصوم ہستی صبر کا پیکر ہے۔ اگر وہ خود کہے مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو دنوں پر ٹوٹتے تو یہ ہو جاتا، وہ صابرہ وجود یہ کہہ رہا ہے، وہ شاکرہ وجود یہ فرما رہی ہیں کہ اگر مجھ پہ جو مصائب ٹوٹے پہاڑوں پہ ٹوٹتے چکنا چور ہو جاتے۔ عید انہوں نے بیان کیا، اپنے مصائب کو بیان نہ کیا، صرف تمثیل بیان کی۔ راوی جو مصائب کو بیان کرتے ہیں وہ بھی روایتوں میں مصائب بیان نہیں کرتے، مصائب کے اثرات کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا راوی بیان کرتے کہتا ہے سیدہ جب بازار کی طرف دربار کی طرف جا رہی تھیں تو جوانوں کی طرح کہیں واپس آئی تو صحیفہ تھی۔ اس نے بھی مصائب بیان نہیں کیے، مصائب کا اثر بیان کیا۔ ابھی بھی مصائب سمجھ میں نہیں آتے، مصائب کہاں پر تھے، کون سے مصائب تھے؟ اب کچھ اجمالاً ہمیں پتہ چلا، وہ ہمیں اجمالاً کیا پتہ چلا؟ وہ یہ کہ جب کوئی شریف کسی دربار میں مانگنے کے لیے جائے اور اگر وہ جائیں اور سب بیٹھے ہوں اور ان سے کہیں تو محمد کی بیٹی کھڑی رہے گی، یہ مصائب ہیں، واقعاً مصائب ہیں۔ جس کے احترام میں رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے، جس کے چہرے اور ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، جس کے لیے فرماتے تھے فاطمہ جس سے خوش ہے میں اس سے خوش ہوں، اس کو سب مل کے رلا رہے ہیں اور کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، اس کو سب روتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ لوگ اور کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے۔ تسلی تو کیا دیتے یہ لوگ؟ یہ سیدہ کا دروازہ جس کے اوپر جبرائیل کھڑے ہو کر اجازت دیتے تھے، تمام مستندات تاریخی کے مطابق یہ اس دروازے پر جمع ہوئے آگ لگانے کے لیے۔ آیا یہ سیدہ کے مصائب نہیں ہیں؟ ان مسائب کے بیان میں کچھ لوگوں نے جرأت کی اور سیدہ کے بعض مسائب کو بیان کیا ہے۔ جو ہم لوگوں کو حقیقت یہ ہے کہ معاملہ کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ مثال کے طور پر ہمیں نہیں معلوم یہ جو بیان ہے کہ جب گھروں میں گھسے سیدہ کو تماچا مارا ہے انہوں نے۔ عزیزوں میں آپ کی خدمت میں قطعاً بتا رہا ہوں ہمیں نہیں معلوم تماچا مارنا کسے کہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم یہ۔ اصلاً عربی زبان میں تھپڑ مارنا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ تماچا نہیں ہوتا ہے۔ جب کسی کو تماچا لگتا تھا نا تو اس کی آنکھیں ضائع ہو جاتی تھی۔ یہ تماچا نہیں ہوتا تھا، یہ چہروں کو کھروچنا ہوتا تھا۔ سیدہ کے مصائب ہیں، اور اگر یہ مصائب تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو ان کے اوپر مصیبت آئی تو کم، لیکن اگر بس ایک جملہ اور کہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک وہ مصائب جو علی اصغر پہ آئے تو اس پہ امام حسین روئے، اب ذرا سوچو وہ مصیبت جو محسن پر آئی ہے، فرزند سیدہ طاہرہ کے اوپر آئی، بس یہ وہ مصائب اجمالی طور پر جن کو برداشت کرتے کرتے سیدہ نے پکار کر کہا یا مہدی ادرکنی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔